الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت جو میں یہاں بیٹھا ہوں تو رات کا بہت کافی پہر گزر چکا ہے، لیکن میں آپ سے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ مسلمانوں اور کفار کے درمیان جو حالات چل رہے ہیں، جو ٹینشن چل رہی ہے ہندوستان اور کشمیر کے درمیان، یا فلسطین اور اسرائیل کے درمیان آج کل جو کچھ ہو رہا ہے، تو دل بہت پریشان ہے، خفا ہے۔ لیکن میں 2-3 دنوں سے جہاں جہاں جاتا ہوں لوگوں کو دیکھتا ہوں اور مجھے حیرت ہوتی ہے کہ الحمدللہ اس میں کوئی شک نہیں ہم مسلمان ہیں، لیکن لوگ تبصرے کر رہے ہیں، جی فلسطین یہ کر رہا ہے، حماس یہ کر رہی ہے، اسرائیل میں یہ ہو رہا ہے، اور بحثیں ہو رہی ہیں، سیاسی لحاظ سے بھی ہو رہی ہیں، مذہبی لحاظ سے بھی ہو رہی ہیں، لیکن میں نے کسی شخص کے چہرے پر ابھی تک پریشانی یا غم کا اثر نہیں دیکھا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، مسلمان ہندوستان میں کیسے آئے تھے؟ ہم نے جو پڑھا ہے، دیکھیں 712 میں کراچی کے قریب سے ایک بحری جہاز گزر رہا تھا۔ کراچی کو اس زمانے میں دیبل کہتے تھے، اور یہاں پر ایک ہندو راجہ داہر کی حکومت تھی، اور اتنا ذلیل راجہ تھا، میرے خیال میں تاریخ میں ایسی مثال ہمیں نہیں ملتی کسی بادشاہ نے اپنی سگی بہن سے، ککی بہن سے شادی کی ہو۔ اتنا ذلیل آدمی تھا کہ اس نے اپنی سگی بہن سے شادی کی تھی۔ تو اس نے وہ جہاز پکڑ لیا، اس میں مسلمانوں کی کچھ بیوائیں عورتیں تھیں، تو ایک لڑکی نے یا بیوہ نے اپنے دوپٹے پہ لکھا یا حجاج المدد۔ یہ دوپٹہ کسی طریقے سے حجاج بن یوسف کے دربار میں پہنچ گیا۔ حجاج بن یوسف نے اسی وقت اپنے بھتیجے محمد بن قاسم کے سرکردگی میں 4000 آدمیوں کا لشکر بھیجا، جو بعد میں بڑھا کر 7000 کر دیا کہ انہوں نے راجہ داہر سے مقابلہ کیا۔ دیکھیں، ایک لڑکی کی پکار کی وجہ سے مسلمان امت کے اندر اضطراب پیدا ہو گیا۔ اسی طرح آپ جانتے ہیں اسپین مسلمانوں نے کیسے فتح کیا تھا۔ راڈرک بادشاہ تھا عیسائیوں کا، اور وہ بہت بڑا بدکار تھا، تو اسی کے دربار کا ایک وزیر گیا حجاج بن یوسف کے پاس، اور اس نے وہاں جا کے فریاد کی، ہمارا بادشاہ ہمارے اوپر بڑے ظلم کرتا ہے۔ حجاج بن یوسف کے الفاظ آج بھی تاریخ میں لکھے ہوئے ہیں کہ مسلمان دنیا میں موجود اور دنیا میں ظلم ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس نے اپنے غلام طارق بن زیاد کو لشکر دے کر اسپین کی طرف روانہ کیا۔ اسپین کو فتح کیا گیا، اور 800 سال سے زیادہ عرصے تک مسلمانوں نے وہاں پر حکومت کی۔ پھر مسلمانوں کی نااہلیوں کی وجہ سے ہمارے ہاتھ سے نکل گئے۔ آج جا کر دیکھیں ذرا اسپین کا کیا حال ہے، لوگ ننگے سڑکوں پہ پھرتے ہیں۔ پچھلے دنوں میں نے کہیں پڑھا کہ اسپین میں کپڑے نہ پہننے کے لیے کوئی قانون ہی نہیں ہے، جس کا دل چاہے کپڑے نہ پہنے۔ مسجد قرطبہ کارڈوا ماسک جو ہے اس کو پارک بنا دیا گیا ہے۔ ہمارے مسلمانوں کی نسل کشی کی گئی، مسلمان ختم ہو گئے۔ آج اگر فلسطین نے اپنے بلبوتے پر اسرائیل پہ حملہ کیا ہے تو ہمیں چاہیے ہم اس فلسطین کی حمایت میں کھڑے ہو جائیں، اس کی حمایت کریں، اس کی حمایت کم از کم ہم تقریر کر سکتے ہیں، جلوس نکال سکتے ہیں۔ ایران جیسے ملک نے دیکھیں ان کی حمایت میں جلوس نکالا، لبنان میں جلوس نکلے، اسرائیل کے اندر ان کی حمایت میں جلوس نکل رہے ہیں۔ بلکہ آج کی خبر تو یہ ہے کہ امریکہ کے اندر فلسطینیوں کے فیور میں جلوس نکل رہے ہیں،
ہم مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ کم از کم 2 رکعت نماز پڑھ کے ان لوگوں کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں، کسی کے گھر میں موت ہو جائے، وہ رات کو سوئے گا، وہ رات کو نیند کرے گا، کھانا کھائے گا، ہنسے گا، مذاق کرے گا؟ آج ہماری مسلمان مائیں بہنیں بے پردہ ہو گئی ہیں، آج ان کے معصوم بچوں پہ بمباریاں ہو رہی ہیں، یہودی لگے ہیں، آبادیوں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ بھئی جنگ میدان میں ہوتی ہے، عورتوں کے ساتھ جنگ نہیں ہوتی، نہ بچوں کے ساتھ جنگ ہوتی ہے۔ تو کیا ہماری کسی کی آنکھ میں ایک آنسو آیا؟ کوئی ہم میں سے آج خفا ہوا؟ علامہ اقبال کا کتنا پیارا شعر ہے، دیکھیں میں نے شروع سے لکھ کے رکھا ہوا ہے کہ درد کسی عضو میں ہو، درد کسی عضو میں ہو، روتی ہے آنکھ۔ جسم کے کسی بھی حصے میں درد ہو تو آنکھ روتی ہے۔ کس قدر سارے جسم کی ہمدرد ہوتی ہے آنکھ، کس قدر سارے جسم کی ہمدرد ہوتی ہے آنکھ۔ تو میرے بھائی، مسلمان امت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ایک جسم کی طرح ہے، جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہو سارا جسم پریشان ہوتا ہے۔ جی میری آنکھ دکھ رہی ہے، جی نیند نہیں آ رہی، میرا سر دکھ رہا ہے، جی نیند نہیں آ رہی، جی کھانے کو دل نہیں چاہ رہا، میرا پاؤں دکھ رہا ہے، جی ہیں جی۔ تو ایک جسم کا حصہ تکلیف میں ہوتا ہے تو سارا جسم پریشان ہوتا ہے۔ اندازہ لگائیں، آج پوری دنیا مسلمانوں کے خلاف اکٹھی ہو گئی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے فرمایا تھا، الکفر کل ملت واحد۔ جی کافر جو ہیں یہ سارے کے سارے ایک ہی قوم ہیں، سارے کافر ایک قوم ہیں۔ آج دیکھ لیں، اگر یوکرین کی لڑائی ہو رہی ہے روس کے ساتھ تو وہ ڈیفینس کر رہا ہے، اگر فلسطین نے ہتھیار اٹھایا ہے مجبور ہو کر تو وہ دہشت گرد ہو گئے ہیں۔ اندازہ کریں، اور ہم مسلمان یہاں بیٹھ کے آرام سے تماشا دیکھ رہے ہیں۔ پوری دنیا کے کافر اکٹھے ہو گئے، یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ لڑائی چند دنوں میں ختم نہ ہوئی تو ہو سکتا ہے یہ لڑائی دوسرے ملکوں میں پھیل جائے۔ کون پھیلائے گا بھائی؟ یہی ہندو، عیسائی، یہودی، نان مسلمز، یہی امریکن، یہی برٹش، یہ سارے کیوں جی؟ ادھر مسلمان لڑ رہے ہیں، اس لیے مسلمان مار کھا رہے ہیں تو خیر ہے۔ تو میں نے سوچا کہ چلیں جی چند باتیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں تاکہ میرا جو غم ہے وہ تھوڑا بہت ہلکا ہو جائے۔ تو انشاءاللہ میری ساری مسلمان امت سے درخواست ہے کہ کم از کم 2 رکعت نماز پڑھیں اور اللہ سے دعا کریں، یا اللہ ان کی مدد فرما، اس طرح مدد فرما جس طرح جنگ بدر میں تم نے اپنے نبی کے اور نبی کے صحابہ کی مدد فرمائی۔ یا اللہ تو نے فرشتے نازل کیے، یا اللہ ان کے لیے بھی فرشتے نازل کر دے، اور یا اللہ مسلمانوں کو جہاں جہاں مسلمان لڑ رہا ہے، جہاں جہاں مسلمان ذلیل و خوار ہو رہا ہے، یا اللہ مسلمان کو عزت دے دے اور مسلمان کو فتح سے ہمکنار فرما۔ اللہم آمین، وما علینا الا البلاغ، جزاک اللہ خیرہ۔